جانور کے حوالے سے مزید شرطیں ہیں کہ جانور صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور 4 طرح کے خصوصاً آپ نے عیب بیان کیے کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی۔ کانا نہ ہو کہ جس کا کانا پن واضح ہو، لنگڑا نہ ہو کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو کہ جس کی ہڈی میں مخ نہ ہو، اور بیمار نہ ہو کہ جو چل نہ سکتا ہو، یعنی ریوڑ کے ساتھ چلنے کے قابل نہ ہو۔ اس کے علاوہ سینگ ٹوٹا ہو یا کان کٹا ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر افضل ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ بہتر افضل یہ ہے کہ جانور صحیح سالم ہو، سینگ بھی اس کے پورے مکمل برابر ہوں، صحیح ہوں، کان وغیرہ نہ کٹے ہوں۔ یہ صرف چیزیں جو ہیں جانور کے بہتر مکمل ہونے کے لحاظ سے ہیں۔ اگر اس طرح کی کچھ چیز ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر فرض کرو کانا ہے، لنگڑا ہے، اس طرح کی حدیث میں چیزیں آتی ہیں، اس سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، کانے کی تو نہیں ہوگی، لیکن اندھے کی ہم بات کہتے ہیں کہ کانے کا حدیث میں ذکر ہے، اندھے کا نہیں آیا۔ اس پر تنبیہ کرنا کہ کانے کی نہیں ہوتی تو اندھا اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ جس کی ٹانگ تھوڑا کمزور ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، دوسرے کی ویسے ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اللہ کل حال جانور صحیح سالم ہو۔ قربانی کے لیے جانور خریدا آپ نے، اور پھر اس کے چوٹ لگ گئی کہ جانور خریدا ہم نے قربانی کے لیے، اور وہ پھسلا، اور پھسلنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں ایسی چوٹ آئی کہ وہ صحیح چل نہیں پاتا۔ ہاں، خریدنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اس میں کوئی عیب نہ ہو، کانا لنگڑا نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ یہ خریدنے سے پہلے کی بات ہے۔ خرید لیا آپ نے، صحیح سلامت خرید لیا، اس کے بعد کو اس کے اندر کمی پیدا ہو گئی، ہاں، یہ چیز جو ہے جائز ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا تو صحابہ نے فتویٰ دیا اس کے جائز ہونے کا۔